ضرورت نہیں ہے۔ میرا 8واں سوال یہ ہے کہ آذان میں الصلاۃ خیر من النوم سیدنا عمر نے کیوں داخل کیے؟ کیا ان کو بدعت ایجاد کرنے کا اختیار تھا؟ سیدنا عمر ہو یا کوئی بڑے سے بڑی پرسنالٹی ہو، کسی کو اسلام میں بدعت داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ تو یہ بہت بڑا جھوٹ بولا گیا خصوصاً حنفی علماء کی طرف سے، دیوبند اور بریلویوں کی طرف سے۔ اپنی بدعتوں کو حلال کرنے کے لیے انہوں نے سیدنا عمر کو تختہ مشق بنایا، اور شیعہ نے بھی اس حوالے سے سیدنا عمر کو ٹارگٹ کیا کہ بھئی الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ سیدنا عمر نے اذان میں داخل کیے ہیں۔ سیدنا عمر یہ کیسے کام کر سکتے تھے؟ ان کی کیسے جرت تھی کہ یہ کام کرتے؟ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمائے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو ابو محذورہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی علیہ السلام نے خود اذان سکھائی ہے، اور اذان کے الفاظ موجود ہیں جو اہل سنت کے ہاں اذان دی جاتی ہے۔ اسی حدیث کا ایک طریق جو ہے وہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے اور سنن ترمذی میں بھی، سنن نسائی کے اندر۔ اور نسائی جو ہے نا بخاری اور مسلم کے بعد اس روایت پہ سب سے صحیح ترین کتاب ہے سنن نسائی، سب سے کم ضعیف روایتیں اس میں ہیں۔ بخاری مسلم تو صحیح احادیث ہے نا، یعنی کتب ستہ کے اندر۔ سنن نسائی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 634 نمبر حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے، لیکن نسائی والی روایت مضبوط ہے۔ اور اتنا ظلم ہے کہ یہ مشکات جو ہے، یہ مشکات دکھائیں، یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث تمام اہل سنت کے مدرسوں کے اندر مشکات پڑھائی جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ علماء کیا پڑھ کے نکل رہے ہیں؟ اس میں نہیں انہوں نے پڑھا کہ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ نبی علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا فجر کی اذان کے لیے، اور اتنے بڑے بڑے علامے اور مفتی بنے ہوئے ہیں۔ اور مشکات حالانکہ یہ وہ کتاب ہے جو بنیادی حدیث کی کتاب ہے جو ہمارے مدرسوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، مسئلہ نمبر 111B میرا ریکارڈڈ موجود ہے۔ اس میں یہ اذان کا چیپٹر کھولیں سرکار، اس میں اذان کا چیپٹر کھولیں تو آپ کو وہ حدیث مل جائے گی جو میں حدیث کہہ رہا ہوں۔ یہ میں مشکات کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ چلو ابو داؤد اور نسائی کو تو کھولنے کی ان کو توفیق پوری زندگی شاید نہ ہو، جو کتاب آپ پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں صحیح طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھی یار۔ یہ دکھائیں نا ذرا ان کو، میں نے یہ وہ واحد والا ہے جو میں نے پہلے لگا کے رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، یہ ذرا ان کو دکھائیں جی قریب سے۔ سنن ابی داؤد میں بھی ہے لیکن وہ روایت کمزور ہے، مشکات میں ابو داؤد کے حوالے سے ہے، سنن نسائی کے اندر 634 ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اسلام 360 میں بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح کی اذان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ خود تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ یعنی سیدنا عمر کی یہ ایجاد کردہ چیز نہیں ہے۔ یہ ہن تسی کہو گے چھڑول کتھوں آئی ہے، وہ بھی اتھوں ہی آئی ہے، چھڑول انہوں نے پھڑ لی ہے اسی مشکات کی، اور دوسری چیز نہیں ہے۔ یہ دکھائیں جی، مشکات میں ایک بے سند روایت ہے الموطا امام مالک کی کہ حضرت عمر نے الصلاۃ خیر من النوم شروع کروایا۔ یہ دکھائیں جی ان کو اذان والے چیپٹر میں مشکات کے اندر، الموطا امام مالک میں امام مالک ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ میں سنیا ہے، سنا کے سنی، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، سند کوئی نہیں بیان کی۔ اور صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مرسل کوئی شے نہیں چھوٹا ہوا واسطہ۔ امام مالک تو تبع تابعی ہے نا، تابعی بھی کوئی کہہ دینا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو وہ روایت بھی ضعیف ہوتی ہے، یہ تو تبع تابعی ہیں۔ امام مالک کیا کہتے ہیں کہ مجھے کہیں سے پتا چلا ہے کہ مؤذن نے عمر کو نماز فجر کی اطلاع کرنے کے لیے آیا تو ان کو سویا ہوا پایا تو دیکھا تو کہا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، عمر نے حکم دیا ان کلمات کو صبح کی اذان میں شامل کر لو۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جعلی روایتوں نے بیڑا غرق کی ہے، یہ بالکل بے سند روایت ہے۔ اور آپ دیکھیں پبلک میں انہوں نے یہ بتا دی، اس سے پہلے جو روایت تھی جس میں نبی علیہ السلام نے خود الصلاۃ خیر من النوم جو ہے وہ سکھایا، وہ نہیں انہوں نے بتائی۔ انہوں نے اپنے بزرگ بابوں کی بدعتیں اور دین میں داخل کی ہوئی ساری کی ساری جھوٹی چیزیں جسٹیفائی کرنے کے لیے تو یہ جھوٹ جو ہے الصلاۃ خیر من النوم والا جو ہے نا وہ، اور یہ مرسل کی تباہی میں آپ کو بتاؤں، یعنی یہ مرسل جو اس طرح کے چھوٹی ہوئی جو روایتیں ہیں وہ انہوں نے دین کے اندر بڑا بیڑا غرق کیا ہے۔ میں آپ کو یہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں زیادہ ہی کمزوریاں پائی جاتی ہیں نا، اور فقہ شافعی اور فقہ جو حنبلی ہے وہ کتاب و سنت کے قریب ہے، وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں وہ چونکہ حنفی پیدا ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ دور حاضر میں اسلام اس امت کے اندر اماموں کی اندھی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے۔ یہاں پہ دیوبند بریلوی کہہ رہے تھے نہیں شاہ ولی اللہ تو ہمارے تھے، کٹر حنفی تھے، انہوں نے تقلید کو لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے،
اور گمراہی کا دروازہ حجت اللہ البالغہ کے نوٹس ریسرچ پیپر نمبر 13 کے عنوان سے اہل سنت پاک .com سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں. اور شاہ ولی اللہ پہ میرا مسئلہ نمبر 113 ہے, وہ بھی 13 ہی ہے. 13 ان لکی نمبر, وہ امریکن وہ 7 کو لکی نمبر کہتے ہیں, وہ 13 کو یہ ان لکی ہے تھوڑے واسطے جو تسی جھوٹ ماریا نا, پکڑا گیا تھوڑا. تو شاہ ولی اللہ دہلوی کے پورے نظریات میں نے اس میں الفوز الکبیر سے حجت اللہ البالغہ سے نقل کیا. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ جب میں نے دقت نظر سے دیکھا کہ یہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں اتنی خرابیاں کیوں پائی جاتی ہیں کتاب و سنت کی مخالفت میں, تو کہتے ہیں میں نے اس زد پہ پہنچا کہ امام مالک اور امام حنیفہ رحمہ اللہ میں ایک کمزوری تھی کہ وہ تابعین کے اقوال سے بھی دینی مسائل اخذ کر لیتے تھے, جبکہ امام شافعی خصوصاً اور امام احمد بن حنبل اس وقت تک دینی مسئلہ نہیں ڈیٹیکٹ کرتے تھے جب تک کہ کوئی مرفوع یا موقوف حدیث نہ مل جائے ان کو, موقوف صحابی تک, مرفوع نبی علیہ السلام تک. اور یہی وجہ ہے. اب یہ فقہ مالکی والوں نے تو اثرات و خیر من النوم کو بدعت کہنا ہے نا, بدعت حسنہ, کیونکہ امام مالک کے پاس مرفوع روایت نہیں ہے اور ہم مرفوع روایت آپ کو دکھا رہے ہیں. آج کی ڈیٹ میں تو آپ فیصلہ کر چلیں, اس وقت امام مالک کو غلطی لگ گئی یا اور کسی, آج تو نہیں کسی کو غلطی لگنی چاہیے نا. تو یہ مرسل کی تباہی ہے. اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے حجت اللہ البالغہ میں کہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی کی خرابیوں کی وجہ یہ ہے کہ تابعین کے اقوال کے اوپر انہوں نے اپنی فقہ ساری بنا لی ہے زیادہ تر, اور انہوں نے یعنی مرفوع اور موقوف روایتوں کی طرف توجہ نہیں دی ہے. اور جب بعد میں وہ روایتیں نکلی تو ایک انہوں نے کہا یہ ساڑیاں بھی دیزا سن گھوم گئیاں, وہ گمیاں نہیں, وہ ہے ہی نہیں سن پائی. جی تابعین بھی تو سب سے زیادہ کذاب اور جھوٹے لوگ تابعین کے اندر ہیں. خوارج کون ہے؟ تابعین. مسلم کا مقدمہ پڑھ کے دیکھیں جتنی جھوٹی روایتیں گڑھنے والے, ابان بن ابی عیاش کون ہے؟ تابعی ہے, جس نے وہ حضرت عمر والا وہ جھوٹا واقعہ گڑھا ہے کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اوپر دروازہ پھینکا اور وہ شہید ہو گئی, جو آج تک ہمارا ہاں یزید بھی تابعی ہے, حجاج بن یوسف. تو تابعیوں نے مطلب کون سا سمجھنا ہے؟ تو یہ نہیں ہے سارے مطلب جتنے غلیظ قسم کے لوگ تابعین کے اندر پیدا ہوئے ہیں نا, وہ آج بھی اس زمانے کے لوگ نہیں موجود ہیں, لیکن جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں. ٹھیک ہے, جب صحابہ میں کئی مرتد ہو گئے آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد, جو قانونی طور پہ صحابی تھے, قانونی صحابی اور حقیقی صحابی میں فرق بھی میرا ایک کلپ ہے, مسئلہ 96 میں سے کاٹا گیا, وہ آپ دیکھ لیں. تو تابعین کس جو کھیت کی مولی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو میرا خیال ہے اتنا جواب کافی ہے. اثرات و خیر من النوم کے اوپر اب بڑی تسلی ہوگی. آندہ نا کئی ہو لوگ پڑھ لکھ گئے تھے, اس لیے کہتے ہیں جناب وہ ایک منڈا آیا ہے جناب, وہ انجینئر, کسی نے نہیں چڑھتا بھائی. اللہ نے بندہ تسی اپنے آپ خود ہی نہیں چھڑے ہوا, من تو موقع مل گیا. اچھا لوگ کہتے ہیں جی آپ کامن ٹرمز پہ بات کر کے نا تو امت کو جوڑیں. یہ کوشش تو ہمیشہ سے ہو رہی ہے, جوڑ کے دسو. ہم نے جو ہے نا اختلافی موضوعات اس کو ڈسکس کر کر کے امت کو جوڑ دیا الحمدللہ. کیونکہ جب ایک بلی کو پتا چلا کہ یار یہ میری دم کٹی ہے تو باقیوں نے بھی کٹی ہے, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر کٹھے ہی ہو جانے ہیں. اب سارے کٹھے ہو گئے, ایک ہی پلیٹ فارم پہ سنی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, وہیں پہ کٹھے ہیں کہ یار چلو ساڈے بزرگوں نے تواڈے نے تے کیتی ہے نا, چلو ایک ہو جائیں اسی. تو یہ ایک بڑے کارگر رہا ہے, بجائے کامن یعنی کامن ٹرمز پہ کٹھے ہوئے, لیکن کامن ٹرم یہ کہ تواڈے باوے بھی ہاتھ کر کے تواڈے نال ساڈے نال بھی ہاتھ کر کے گئے نے, یار آؤ گلے رکھ کے روئیے, دوواں دے باوے نے ایک دوسرے نال ہاتھ کیتا ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ اس یہ جو انہوں نے اپنے مسلک اور مذہب کی میت کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں الحمدللہ, رو کے ایک دوسرے سے گلے لگ کے کہ یار غلطی تواڈے بزرگاں نے بھی کیتی, ساڈے نے بھی. بچپن تو پڑھاندے رہے الصلاۃ خیر من النوم, وہ جی حضرت عمر نے داخل کیتا سی, ہم اگر یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں تو یہ کون سی مطلب اس میں کیا بھی بدعت حسنہ ہے. اے ختم ہو گیا جے. اور سب سے ان علماء سے پوچھیں, یہ مشکات جو آپ لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے درس نظامی کے اندر, بنیادی کتاب ہے, اور ابو داؤد اور جامعہ جو سنن نسائی اس کے اندر واضح موجود ہے. اب آپ کے علماء کو دھوکہ لگا, یا یہ پکے انہوں نے منافقت کی آپ کے ساتھ, یا یہ بالکل چٹے ان پڑھ اور جاہل ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں, انہوں نے حدیث کی کتابیں پڑھی کوئی نہیں ہوئی ہیں. یہ خالی پڑھی ہوئی ہیں, پڑھی ہوئی نہیں ہے, ان کے شوکیسوں میں پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا, پاس کرو منو اور پاس نہ لازم منو غصہ چڑھ جائے گا پھر. سوال نمبر 9 ہے کہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ تبلیغی جماعت والے یہ جو سہ روزہ کرتے ہیں یا چلے لگاتے ہیں, یہ اس کا بھی شمار بدعت میں ہوگا؟ ہاں جی, اگر وہ چلے لگا رہے ہیں تبلیغی جماعت والے تو بریلویوں کے نزدیک بدعت ہوگا, اور اگر دعوت اسلامی والے 4 روزہ لگا رہے ہیں مدنی قافلہ تو وہ ٹھیک ہوگا, کوئی بدعت نہیں ہے. یہ زیادہ تر ہنگامہ کھڑا کیا اہل حدیث نے. اہل حدیث کو تو بدعت کی ڈیفینیشن کبھی سمجھ ہی نہیں آئی ہے.
جو انہوں نے ڈیفینیشن پبلک کو بتائی ہے اس کے تحت خود یہ بدعتی ہیں. ختم بخاری نہیں کرواتے اہل حدیث, کہتے ہیں ثواب کے لیے نہیں کراتے, تو آپ بورڈ کے اوپر لکھا کریں اتنا موٹا کہ بغیر ثواب کے نیت سے ختم بخاری میں شریک ہوں, تاکہ تانوں ہی کرپیا بھی چندہ کوئی نہ دے. لوگ کہیں کہ ثواب لبڑا دے عمل ہے جا کے پو تھے ثواب کے لیے ہو رہا ہے. یار یہ انتظامی معاملات ہیں. یہ آج ہم نے جو اتوار والے درس قرآن کیا ہوا ہے, نبی علیہ السلام تو جمعرات والے دن درس دیتے تھے, ہمارے لیے اتوار زیادہ کنوینئنٹ ہے. انتظامی معاملات کے اوپر کبھی بدعت کا فتویٰ نہیں لگتا. علماء کے درس نظامی کے جو کورسز ہیں 8 سال کا 10 سال کا, یا قم یونیورسٹی میں 17 سال تک بھی شیعہ پڑھتے ہیں, یہ انتظامی معاملات ہیں, یہ کہاں سے بدعت ہوں گے؟ تو ظاہر کچھ تو انہوں نے کرنا تھا نا, سہروزہ بنایا, چلہ بنایا, یا 7 مہینے یا سال ایک کورس ڈیوائز کیا انہوں نے. یہ انتظامی معاملہ. ہاں یہ بدعت اس صورت میں بنے گا اگر کوئی کہ یہ اس حوالے سے دین کا حصہ ہے کہ جس نے سہروزہ نہ لگایا وہ گناہگار ہوگا, پھر بدعت بن جائے گی. ٹھیک ہے, بدعت کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 75A اور 75B ڈیٹیلڈ ریکارڈڈ موجود ہے. اس میں نے بتایا کہ بدعت کے حوالے سے اسی طریقے سے اسلام میں اگر کسی نے اچھا طریقہ جاری کیا ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا تو جاری کرنے والے کو بھی ثواب, جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کو بھی ثواب. بدعت نہیں, سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا, اور طریقہ میں بتا دوں, جیسے یہ ویڈیو کیمرہ, یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے. گھڑی کے اوپر نماز کی ٹائمنگ فٹ کرنا, فکس کر دینا, اچھا طریقہ ہے اسلام میں. سافٹ ویئر حدیثوں کے بنانا, اچھا طریقہ ہے اسلام میں. تو میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ اچھی بدعت اور چیز ہے, بدعت ہوتی ہی بدعت ہے, چاہے اچھی ہو یا بری وہ غلط ہے. اچھے طریقے جاری ہو سکتے ہیں, وہ آپ جتنے مرضی کریں. تسبیح ہے, کاؤنٹر ہے, جس سے یا حج کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں, بحری جہاز میں پہلے جاتے تھے, اب ہوائی جہاز میں جاتے ہیں, پہلے لوگ پیدل بھی جاتے تھے. تو یہ اسلام میں اچھے طریقے. اس سے اس طرح مسجد میں قالین, کوئی یہ کہتا ہے جناب تھلے اس پکے دے اتے اس قالین دے, منہ طرف خانہ کعبہ شریف اور AC شریف, اللہ اکبر. یہ دین نہیں ہے, یہ دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں, دین کو سپورٹیو چیزیں, لیپ ٹاپ ہو, یہ ساری چیزیں یہ اچھے طریقے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے یہ جاری کیا اس کو ثواب ملے گا. اور میں کہتا ہوں یہ جس نے بھی یہ کام کیے ان کے لیے صدقہ جاریہ. البتہ جو تعلیمات ہیں تبلیغی جماعت یا دعوت اسلامی کی, ان سے ہمیں علمی اختلاف ہے. وہ میرا لیکچر پیچھے ریکارڈ ہو چکا ہے. دعوت اسلامی اور تبلیغی جماعت والوں کو نصیحت یا اس طرح آپ لکھیں, اور میری مخلصانہ نصیحتیں, ہم ان کی جو ہے نا وہ ان چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں, باقی ہمیں طریقے سے نہیں ہے. وہ پہلے بریلوی کہا کرتے تھے جناب, آپ کو پتہ ہے بڑا مشہور ایک شعر تھا کہ جی آتچ لوٹا گلیچ استرا ستھن چھوٹی گردن موٹی. اے سنو جی, ستھن چھوٹی یعنی شلوار چھوٹی یعنی تہمت چھوٹی, گردن موٹی, گلیچ توا, ٹھیک ہے جی, تے سر تے استرا تے چک بسترا, تے وہ کیا کہتے ہیں کرا ٹینڈ تے چل رائے وینڈ. تو یہ اس طرح انہوں نے شعر بنائے ہوئے تھے جب تک وہ خود دعوت اسلامی ہری پگڑی والی جماعت نہیں تھی بریلیوں کی. اب وہی لوٹے بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں, بسترے بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں. تو یہ سنتیں تھی جس کا مذاق انہوں نے اڑایا, اور آج ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اب سب کچھ کر رہے ہیں. تو چیزیں جو چیز مطلب آپ اس طریقے سے غلط طریقے سے لوگوں کے اوپر نہ فتویٰ بازی کریں, ادروائز مصیبت کھڑی ہو جائے گی. میں اہل حدیث سے کہوں گا خدا کے لیے یہ آپ فتوے نہ لگائیں, آپ علمی اختلاف کریں کہ ان کی جو تعلیمات میں جو کمزوری ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک.